الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ منگل بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر جیسے نماز فرض فرمائی ہے اسی طرح روزہ بھی فرض فرمایا ہے۔ یہ روزہ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ شروع میں روزے کے سلسلے میں تھوڑی سی ڈھیل تھی۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں 2 آیتیں، ان کے اندر صرف اللہ نے یہ کہا کہ روزے رکھنا فرض ہے۔ کتنے روزے رکھنا اس میں کوئی وضاحت نہیں تھی۔ فرمایا گیا تھا ایام معدودات، چند گنے چنے چند ایام روزے رکھنا ہے۔ اور پھر شروع میں اس بات کی بھی اجازت تھی کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ روزہ رکھے بغیر اگر فدیہ دے دے، صدقہ دے دے، تب بھی اس سے روزہ معاف ہو جاتا تھا۔ لیکن بعد کی اب جو پڑھی گئی ہے آیت، اس کے اندر کچھ احکامات کو بدلا گیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر رمضان کی فضیلت کو بتایا کہ جانتے ہو رمضان کیا مہینہ ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن مجید کو اتارا، اور اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ میں نے اس میں اپنا کلام نازل فرمایا۔ صرف یہ ایک بات جو ہے رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اپنا مقدس کلام اس مبارک مہینے کے اندر اتارا، اور قرآن مجید کے ساتھ جس کا بھی تعلق جڑ جاتا ہے اللہ نے اس کا مقام بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے جائیں، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید اترا تو رمضان کا مہینہ پورے 11 مہینوں کے اندر فضیلت رکھتا ہے۔ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ رات ساری راتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ جس امت کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ جس نبی پر یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جس کاغذ کے اندر قرآن مجید لکھا گیا ہو دنیا کے سارے کاغذوں سے وہ کاغذ افضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ جو غلاف رہتا ہے، جو کپڑا رہتا ہے جس میں قرآن مجید کو رکھا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس غلاف کا مقام اور مرتبہ کعبے کے اوپر رہنے والے غلاف سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ جو قرآن مجید کے ساتھ جس کی بھی نسبت جڑ گئی ہے اللہ نے اسے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے یہی بتایا کہ جانتے ہو کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں نے اپنا کلام مجید اتارا، اور صرف قرآن مجید نہیں
بلکہ اس سے پہلے جو 3 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، اس کو بھی اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، بڑی کتاب کو تو کتاب کہتے ہی ہیں، صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے رمضان کی 1 تاریخ کو، اور تورات رمضان کے 6 تاریخ کو اللہ نے نازل فرمایا، اور انجیل رمضان کے 18 تاریخ کو نازل ہوئی، اور زبور رمضان کے 12 تاریخ کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید بھی ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور بعد میں دھیرے دھیرے 20 پر 3 سال کے عرصے میں کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 1 سورت اللہ نے نازل فرمائی۔ تو رمضان کے ساتھ اللہ کے کلام کو خاص تعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی قرآن مجید کا دور سناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے سب سے پہلے رمضان ہی کی فضیلت بتائی کہ جانتے ہو شہر رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی 3 خصوصیتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ نے جو قرآن مجید اتارا ہے، تم جانتے ہو اس کے اندر کیا خصوصیتیں ہیں؟ اللہ نے 3 خصوصیتیں بتائی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے ہدی للناس، کہ یہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان، ہر مرد عورت کے لیے اللہ نے ہدایت بنایا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دیتے ہیں اسے سب کچھ ڈھنگ نصیب آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو کوئی بھی نماز تم پڑھو، ہر رکعت میں مجھ سے ہدایت کو مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ ابھی یہاں جماعت آ کر ہے، ایک مہمان کل بتا رہے تھے، پرسوں گشت میں گئے، بڑی عجیب بات تھی، وہ مسلک کے اعتبار سے دوسرے مسلک کے ہیں، وہ بتا رہے تھے یہی بات کہ ہدایت جو ہے ہر انسان کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اہدنا، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے ایک کو سیدھے راستے پر چلا، بلکہ حکم دیا گیا کہ سب کے لیے ہدایت مانگو۔ اور وہ بتا رہے تھے اگر کوئی بھول سے صرف جمع کے صیغے کے بجائے واحد کا صیغہ استعمال کیا، یعنی صرف اپنے لیے ہدایت مانگا، تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے ان کے نزدیک۔ تو ہدایت جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی خصوصیت یہ بتائی سب سے پہلی کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری بات بتائی وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات خوب واضح ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے ہدایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے جن کو ہدایت دیا ان کی زندگی کیسے تھی، جن کو ہدایت نہیں ملی ان کی زندگی کیسے تھی، اور ہدایت جن کو ملتی ہے ان کی مثال دے کر، اور جو گمراہی کے اندر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کئی مثالوں کے ذریعے کھول کھول کر اللہ نے ہدایت کو بیان فرمایا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق ظاہر کرنے والے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کو فرق کو ظاہر کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوط تھام لو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن تضلوا کا ترجمہ آتا ہے ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے، دو چیزوں کو تھام لیں گے۔ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی کا طریقہ۔ آج ہماری گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو تھامیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں، اس کے تقاضے کو پورا کریں، ہرگز کبھی بھی ہم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کو اونچا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، اور اس کو پیٹ پیچھے ڈال دینے سے، اس کے احکام میں لاپرواہی کرنے سے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، واحد راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مضبوط تھامیں، صحیح تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید کو سمجھیں کہ اللہ نے جب صاف فرمایا ہے ہدایت ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں قیامت تک آنے والے سب مسائل کا حل رکھا ہے۔ جس زمانے میں بھی جو بھی مسئلہ تلاش کر لیں، جو بھی پریشانی ہم تلاش کر لیں، انشاءاللہ اس کا مسئلے کا حل قرآن مجید کے اندر مل جائے گا۔ تو قرآن مجید کے اللہ نے یہ 3 خصوصیتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے صرف روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، کتنے روزے رکھنا ہے وہاں نہیں بتایا، لیکن اس آیت کے اندر فرمایا جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ کتنے روزے رکھنا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے، چاہے وہ 20 پر 9 ہو، چاہے وہ 30 ہو، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھنا ہے۔ اب اس آیت کی وجہ سے اس سے پہلے شروع میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، نہیں تو فدیہ دے، صدقہ دے۔ پہلے شروع میں حکم تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا کہ اب روزہ رکھنا ضروری ہے، صدقہ نہیں دے سکتا۔ ہاں جو شیخ فانی یعنی بہت بوڑھا ہو گیا، گزشتہ منگل میں بتایا تھا بہت بوڑھا ہو گیا، یا ایسا شوگر کی بیماری ہے کہ وہ بھوک کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ روزے کے بجائے فدیہ اب بھی دینے کا حکم ہے، لیکن جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور پھر اللہ نے یہ چھوٹ دی کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں سفر میں چلا گیا، سفر سے مراد گزشتہ منگل میں بتایا تھا کہ 70 پر 7 کلومیٹر ارادے سے کہیں سفر میں نکل گیا، اس سے زیادہ سفر ہے، اس وقت بھی حکم یہی ہے کہ اگر تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھے، لیکن تکلیف زیادہ ہے اور سفر ضروری ہے، تو پھر جو ہے ایسے وقت میں وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑ سکنے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان ہونے کے بعد پھر اس کی قضا رکھے، اور سفر بھی ضروری ہو، بیکار بس ایسے ہی گھومنے کے لیے کوئی ضروری سفر نہیں، خامخواہ سفر میں گیا اور اس سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، یہ اچھا نہیں۔ اگر سفر میں مسافر بن گیا یا بیمار ہو گیا، اسی طرح عورتیں جو حاملہ رہتی ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، اس وقت میں کوئی ایمان والی ڈاکٹر نے اس سے یہ کہہ دے کہ اگر تم روزہ رہو گی تو تمہارے بچے کے لیے خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، بھوک برداشت نہیں کر سکتی، یا اسی طریقے پر دودھ پلانے والی عورت ہے،
اگر وہ روزے سے ہے تو دودھ پلانے کے لیے دقت ہوتی ہے، تو ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ روزے کو قضا کرے من ایام اخر، یعنی رمضان انگلنے کے بعد دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرے، دوسرا رمضان آنے سے پہلے۔ یہ نہیں کہ گزشتہ رمضان میں 2-3 روزے چھوٹ گئے، اب پھر آئندہ رمضان میں اس کی نیت کر لے تو نہیں ہوں گے۔ اللہ نے صاف فرمایا من ایام اخر، رمضان کو چھوڑ کر دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اللہ کا ہر حکم اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسان بنایا ہے، اللہ کے کسی حکم میں بندوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ شریعت کے ہر حکم کو دیکھ لیں، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اجازت ہے اگر کوئی بیمار ایسا ہو گیا کہ کھڑ کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں ہو سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں ہو سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہر ایک کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ صاحب نصاب آدمی جس کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہو یا 52.5 تولی چاندی سے زیادہ اس کے پاس چاندی ہو یا اتنی مقدار پیسہ ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہو اور اس میں بھی 40واں حصہ اور ساتھ میں 1 مرتبہ، آسانی اللہ نے پیدا کی ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج، ہر سال حج فرض نہیں ہے۔ اگر ہر سال حج فرض کر دیتا، ہر آدمی پر زکوٰۃ فرض کر دیتا تو پھر دشواری ہوتی۔ اللہ نے شریعت کے تمام احکام کو جیسے آسان کیے، ایسے ہی اللہ نے روزے کے سلسلے میں بھی بہت آسانی دی ہے، کیونکہ عرب حضرات اس وقت ان کی معیشت جو ہے صرف سفر پر تھی، سفر پر جاتے، یہاں کا سامان دوسرے ملک مصر شام وغیرہ میں بیچتے، وہاں کا یہاں لا کر بیچتے۔ اگر ان کو لازم کر دیا جاتا کہ ہر حال میں روزہ رکھو تو پھر دشواری پیش آتی۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر سفر میں گئے تو قضا کر لو، بیمار ہو جائے تو قضا کرو، کوئی ایسی شرعی واقعتاً مجبوری ہے تو روزے کو چھوڑ کر بعد میں رمضان کے بعد قضا کر لو۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اللہ نے آسانی اسی لیے پیدا کی ہے تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو۔ 30 روزوں میں کسی کے 5-6 روزے چھوٹ گئے ہیں تو جب سہولت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ 5 کو لائن سے قضا کریں۔ 1 مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا، دوسرے مہینے میں روزہ رکھ لیا، چلو گرمی کا زمانہ ہے، گرمی گزرنے کے بعد بالکل ٹھنڈے موسم میں قضا کر لے، اجازت ہے، کبھی بھی کر لو، لیکن گنتی پوری کرو۔ جو چھوٹ گئے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے ان روزوں کی گنتی پوری کر کے مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ حضرت ابو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور عید الفطر کے دن لوگ جب عید کی نماز کو جا رہے ہوں تو اس وقت تکبیر پڑھ کے جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کیا تکبیر پڑھتے ہیں؟ ہاں، یہ تکبیر پڑھ کر اللہ کے بڑائی بیان کرے۔ کس بات پر بڑائی بیان کرے؟ علامہ ہداکم، اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نے تم کو ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بس اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔